کے اندر عقیدت کہاں ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مجمع میں کوئی یہاں بیٹھا ہے، کوئی وہاں پیچھے بیٹھا ہے، کوئی اٹھ کے چلا گیا، کچھ اٹھ کے چلی گئیں، کچھ منبر نور پر سے علماء اکرام چلے گئے۔ محسوس ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے یہ ساری دنیا چلی جائے گی، اور آپ اگر دور حاضر کے ماحول کو دیکھیں تو آج جن دادا میاں کے عرس کے موقع پر اس جلسے کا انتخاب کیا گیا، اگر یہاں پر کوئی خرافاتی ماحول ہوتا تو میں مانتا ہوں کہ جو آپ کے پڑوس کے گاؤں والے وہ بھی یہی نظر آتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جو چلے گئے اللہ انہیں بھی سلامت رکھے، واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بیٹھے ہیں، میں زیادہ وقت آپ کا بھی نہیں لوں گا، ماحول کے اعتبار سے میں تقریر کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ آپ دو چار بیٹھیں اور میری تقریر ختم ہی نہ ہو، آپ بھی پریشان ہو کے چلے جائیں۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ اگر امام اتنی لمبی قرات کرے کہ مقتدیوں کو نماز پڑھنے میں پریشانی ہو تو ایسے امام کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اتنی لمبی قرات سے نماز پڑھائے، کیا بات ہے، جبکہ نماز فرض ہے اور جلسہ فرض نہیں ہے۔ یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب حافظ فرقان صاحب قبلہ نے جو محنتیں کی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ کمیٹی والوں نے جو محنتیں کی ہیں، اصل میں مجھے پتہ نہیں، لیکن میں ماحول کو جو سمجھ رہا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کمیٹی میں زیادہ تر نوجوان لڑکے ہیں۔ جی اگر بڑے بوڑھے اس میں ہوتے تو نظر بھی آتے، تو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں جلسہ ہے۔ بہرحال کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کی محبتیں ہیں کہ بیٹھ گئے یہاں۔ اب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شعراء حضرات نعتیں پڑھ رہے تھے، کافی لوگ بیٹھے تھے، ہماری اسلام کی خواتین بھی بیٹھی تھی، تمام کے تمام اٹھ کے چلے گئے۔ یہ عقیدت نہیں ہے، یہ تو صرف ہم اور آپ اس لیے آ گئے تھے کہ جب تک ہمیں تمہیں مزہ آئے گا بیٹھے رہیں گے، اس کے بعد یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے۔ لیکن آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ تقریباً یہ رات کا ایک پہر ختم ہونے والا ہے، دوسرا پہر شروع ہونے والا ہے، اور اس وقت زیادہ تر لوگ گاؤں دیہاتوں میں سو جاتے ہیں۔ اگر کوئی جاگ رہا ہوتا ہے تو وہ مصطفیٰ کا غلام ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کی حدیث پاک ہے کہ جنتی کا دل نرم ہوتا ہے، اور جنتی کی پہچان یہ ہے کہ جب اسے کوئی بات بتائی جائے تو وہ بات اس کے دل پر اثر کرتی ہے۔ وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو خالی جگہ پڑی ہے نا، یہاں آ کے بیٹھ جائے۔ ہاں، یہ جنتی ہونے کی پہچان ہے بھائی۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اور جو جانا چاہے وہ ابھی جا سکتا ہے، تقریر کے بیچ میں نہ جائیں، اچھا نہیں لگتا ہے۔ ارے نہیں سنیں گے انشاءاللہ۔ جتنے بھی آپ انشاءاللہ یہاں یہ جو بیچ میں جگہ خالی پڑی ہے اسے بھی پورا کر لو، آگے آ جاؤ۔ آ جائیے، آگے آ جائیں۔ فوکس مارنے جنتی ہونے کی پہچان ہے، بار فوکس مارنے حدیث پاک ہے کہ جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے نا، وہ جگہ جنت کی کیاری ہوا کرتی ہے۔ جب تک یہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوگا تو یوں سمجھ لو ہم اور آپ جنت کی کیاری میں بیٹھے ہیں۔ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ تقریر شروع کروں میں؟ نیند تو نہیں آ رہی کسی کو؟ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کوئی جلسہ بہت لمبا پڑ گیا لوگوں کو، تو بیچ میں ایک آدمی منہ پھیلا کے سو رہا تھا، نیند آ گئی، جب زیادہ لمبا ہو جاتا ہے آدمی دن بھر ادھر ادھر بھاگا دوڑی میں کام کاج میں پریشان بھی ہو جاتا ہے۔ مولانا تقریر کر رہے تھے
وہ ایک بیچ مجمع میں بیٹھا ہوا سو رہا تھا، آنکھیں بند اور منہ پھیلا ہوا۔ مولانا تقریر کر رہے ہیں اور تقریر کرتے کرتے سونے والے آدمی کو دیکھ رہے تھے۔ تقریر بیچ میں روکی تو یہ جو مولانا تقریر کر رہے تھے، جنہوں نے تقریر کو اپنی بیچ میں روکا تھا، یہ مثال دے رہے تھے تقریر کے دوران میں کہ دلی میں جو قطب مینار ہے، دیکھیے آپ نے، اگر جنہوں نے جا کے نہیں دیکھی ہوگی فون میں دیکھ لی ہوگی، تو تقریر میں مثال دے رہے تھے کہ دلی میں جو قطب مینار ہے، انہوں نے تقریر کو یہاں روکا اور بیچ مجمع میں جو آدمی سو رہا تھا ان سے کہا کہ بھائی یہ جو سو رہے ہیں جگا دو ذرا۔ لوگوں نے جگا دیا، ماشاءاللہ سلامت رکھے، کہا کہ آپ ان کو جگا دو، یہ جو سو رہے ہیں منہ پھیلا کے۔ پڑوس والے نے جگا دیا کہ بھائی اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، جلسہ ہو رہا ہے، منہ پھیلا کے سو رہے ہیں، تقریر نہیں سننے۔ پڑوس والے نے اٹھایا تو آنکھ کھل گئی۔ مولانا صاحب نے پوچھا بھائی آپ سو رہے ہیں کہ تقریر سننے؟ وہ کہنے لگا نہیں حضرت، پورا دھیان ہے میرا آپ کی طرف کو، آنکھیں بے شک بند ہے لیکن پوری توجہ سے آپ کی تقریر سن رہا ہوں۔ میں یہ بھی بتا دوں گا کہ آپ نے تقریر کہاں چھوڑی ہے؟ تو مولانا صاحب نے کہا اگر یہ بتا سکتے ہو کہ تقریر کہاں چھوڑی ہے تو بتاؤ ذرا کہاں پر میں نے اپنی تقریر کو چھوڑا ہے۔ تو وہ سونے والا آدمی کہہ رہا ہے کہ حضرت آپ یہ تقریر کر رہے تھے کہ دلی میں جو کتا بیمار ہے۔ تو وہ مثال دے رہے کہ دلی میں جو قطب مینار ہے، تو وہ نیند میں اس کو سمجھ میں آ گئی کہ دلی میں کتا بیمار ہے۔ ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، بہت اچھے سے سنیں گے انشاءاللہ۔ سمجھ میں آئے گا کہ نہیں؟ جی انشاءاللہ۔ زندہ دلی کے ساتھ کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کرتے رہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وعبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المعین المبین المتین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ نبی کے قدموں کی تلووں سے جب لگا پانی، لگا کہ کوثر و تسنیم ہو گیا پانی، الہی خواب میں ایک مرتبہ ایسا ہو جاتا، حضور کرتے وضو اور میں ڈالتا پانی، وضو کے بعد یہ فرماتے مصطفیٰ مجھ سے، وضو کے بعد یہ فرماتے مصطفیٰ مجھ سے، گلشاد پی جا وضو کا بچا ہوا پانی۔ بادائے توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے دیوانوں، غوث اعظم کے جانثانوں، اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، محبتوں کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری دنیا لگ بھگ جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں سو رہے ہیں، بس اگر اس وقت کوئی جاگ رہا ہے تو مصطفیٰ کا غلام جاگ رہا ہے۔ کسی عاشق رسول نے کہا تھا کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے۔ اگر اچھا لگے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ جی سبحان اللہ۔ حضور کی حدیث پاک ہے کہ جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو فرشتے اس کے ہونٹوں کو چوم لیا کرتے ہیں۔ آپ حضرات چاہیں کہ فرشتے آپ کے ہونٹوں کو چومیں تو محبتوں کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے، ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے، اور آپ ہی فیصلہ کیجئے، آپ ہی فیصلہ کیجئے، کون جنت کا حقدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے۔
اب بتائیے اس محفل میں بیٹھنے والے جنت کے حقدار ہیں کہ نہیں؟ جی جی آپ ہی فیصلہ کیجئے۔ اور جن مزار شاہ کے آپ اس میں آئے ہیں، آپ یقین جانیے کہ اللہ رب العزت کے جو ولی ہوتے ہیں نا، انہیں کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہوتا، جی بے شک، اس لیے کہ ان کے دلوں میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے پھر کسی دنیا دار کا خوف اس کے دل میں نہیں آیا کرتا۔ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھے میں تو دعا کرتا ہوں کہ رب کعبہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں تمام کو رب ذوالجلال جنتی بنا دے، تمام کو کروڑ پتی بنا دے، تمام کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ محبتوں کے ساتھ کہیں یا رسول اللہ۔ اس انداز میں آپ نعرے کا جواب دیا کریں کہ آپ کے نعرے کی آواز مدینے کی در و دیوار سے ٹکرا جائے، میرے مصطفیٰ سمجھیں کہ ہاں میرے غلام مجھے پکار رہے ہیں۔ اس لیے کہ جو نعرہ ہے نا، یہ کفر کے بادلوں کو چھاڑ دیا کرتا ہے۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار نے کہا تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہے قائل، تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہے قائل، غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ، مصطفیٰ کے غلام ہم سنی ہیں، مصطفیٰ کے وفادار غلام ہم اور آپ ہیں۔ بریلی کے تاجدار نے بریلی کی سرزمین پہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں قلم کو اٹھایا اور پڑھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو دیکھا ایک شخص ہے جس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ بریلی کے تاجدار نے دیکھا کہ میں نبی پر درود و سلام پڑھ رہا ہوں تو اس کے چہرے کی کیفیت بدل گئی، اس کو اچھا نہیں لگ رہا۔ بریلی کے تاجدار نے پڑھا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ بریلی کے تاجدار نے دیکھا کہ جب میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ رہا تھا تو اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی، تبدیل ہو گئی۔ اب میں نے پڑھا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے چہرے کی کیفیت اور زیادہ بدل رہی ہے، اس لیے کہ اب تک بریلی کا تاجدار ایک سلام پڑھ رہا تھا، لاکھوں سلام پڑھ رہا تھا، کروڑوں درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ بریلی کے تاجدار نے اپنے قلم کو اٹھایا اور بریلی کی سرزمین سے کہتے ہیں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سرور پہ لاتے ہیں۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی گلشان رضا صاحب قبلہ، واہ بہت اچھا مفتی صاحب، واہ۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ زندہ دلی کے ساتھ کہیں یار سبحان اللہ۔ ایسی زندہ دلی ہونی چاہیے کہ یار مصطفیٰ دیکھے تو مسکرا کر کہیں کہ جا میرے امتی تیری بخشش کی ضمانت میں نے لے لی۔ اور وہ کیوں نہ لے جب مصطفیٰ کا غلام ہو اور مدینے کا تاجدار یوں ہی چھوڑ دے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ مصطفیٰ کے عاشق بنو گے نا تو ساری دنیا میں تمہیں عزت مل جائے گی۔ عاشقوں کو عزت ملتی، جو عاشق رسول نہیں ہوتا اسے عزت نہیں ملتی۔ جیسا کہ کسی عاشق رسول نے کہا کہ عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گی، عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گی، عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گی۔ محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ کہ عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گی، ساری دنیا میں عزت ملے گی۔ میرا دعویٰ ہے روز قیامت، میرا دعویٰ ہے روز قیامت، ان کے صدقے میں جنت ملے گی۔ میرا دعویٰ ہے روز قیامت،
इनके सदक़े में जन्नत मिलेंगे। मोहब्बतों के साथ कहें। में नाते पाक के चंद अशार मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको आपकी रूह को और ताजगी मिल जाए। मोहब्बतों के साथ कहें कि खालिक़े दो जहां की अता से मिल गया है नबी का खजाना, मिल गया है नबी का खजाना। तो मांग लो उनकी चौखट पे चल कर, मांग लो उनकी चौखट पे चल कर। जितनी चाहोगे दौलत मिलेगी, मांग लो उनकी चौखट पे चल कर। जितनी चाहोगे दौलत मिलेगी। और आप देख रहे हैं जमाने के हालात को कि अगर पैसे कमाने लग जाते हैं ना बच्चे, तो बूढ़े माँ बाप को सताना शुरू कर देते हैं। और खास कर इस दौर का ये माहौल हो गया कि जब जब नई नई बहू आती है, नई नई दुल्हन आती है ना, तो बस वो ये सोचते हैं किसी सूरत से मैं अलग हो जाऊं। समझे? बूढ़े माँ बाप की कोई कदर नहीं होती है, जबकि हुजूर की हदीस पाक है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत को माँ के कदमों में रखा। अब जिस जन्नत को रब ने माँ के कदमों में रख दिया हो, तो उस माँ के मर्तबे का आलम क्या होगा? और जब माँ के मर्तबे का आलम ये होगा, तो फिर मोहम्मद और रसूलुल्लाह के मर्तबे का आलम क्या होगा? समाअत फरमाए कि माँ के कदमों में जन्नत बसी है, माँ की खुशियों में रब की खुशी है, माँ की खुशियों में रब की खुशी है। माँ के कदमों में जन्नत बसी है, माँ की खुशियों में रब की खुशी है, माँ की खुशियों में रब की खुशी है। घर से निकलो दुआ माँ की लेकर, घर से निकलो दुआ माँ की लेकर। सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी, घर से निकलो दुआ माँ की लेकर। सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी के गुलाम यहाँ बैठे हैं। मैं हदीस पाक के मुताबिक पूरी यकीन के साथ कहता हूँ कि अल्लाह के फरिश्ते हमारा तुम्हारा नाम लेकर के रब की बारगाह में जाएंगे। इसलिए कि हुजूर की हदीस पाक है कि जहां अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है ना, तो आसमान से फरिश्ते आते हैं जमीन पर और जमीन के चक्कर लगाते हैं, फेरा लगाते हैं, गली गली घूमते हैं, गांव गांव देहात सब जगह जाते हैं और जाकर के देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। कहीं लोग चौराहे पर खड़े होकर एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं, एक दूसरे की चुगलखोरियां कर रहे होते हैं। वही रब के फरिश्ते जो आसमान से आकर के देखते हैं कि ये लोग चुगलखोरियां कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, वही रब के फरिश्ते देख रहे हैं कि कुछ लोग आकर के किसी के घर में घुस गए, कोई चोरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वही रब के फरिश्ते आसमान से आकर जमीन पर देखते हैं कि रब के बंदे रब का जिक्र कर रहे हैं, रब की महफिल को सजा रहे हैं। वही फरिश्ते आते हैं, रब के उन बंदों का नाम नोट करके लेकर के चले जाते हैं। जबकि रब काबा जानता है मेरे फरिश्ते कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जब फरिश्ते सारी दुनिया का चक्कर लगा लेते हैं, रब की बारगाह में फरिश्ते पहुंच जाते हैं। रब काबा पूछता है मेरे फरिश्ते बताओ जरा कहाँ गए थे? फरिश्ते अरीज़ा पेश करते हैं, परवरदिगार जमीन पर गए थे, जमीन का फेरा लगा रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। रब कायनात सारी दुनिया को जानता है, नहीं जानता? सारी दुनिया को जानता है, ये भी जानता है कि फरिश्ते कहाँ गए थे। लेकिन फरिश्तों से पूछता है कि फरिश्तों कहाँ गए थे? फरिश्ते अरीज़ा पेश करते हैं, परवरदिगार रूह जमीन पर गए थे। रब काबा पूछता है क्या देखा? फरिश्ते अरीज़ा पेश करते हैं, मौलाए कायनात हमने देखा कि कुछ लोग चौराहे पर खड़े थे, तेरा जिक्र नहीं कर रहे थे। परवरदिगार दूसरे
मुसलमान की चुगलखोरी कर रहे थे, बुराइयां बयान कर रहे थे। मौलाए कायनात हमने ऐसे ऐसे बंदों को देखा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई जिनाकारी कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, नशे कर रहा है। रब्बे काबा पूछता है मेरे फरिश्तों बताओ जरा और क्या तुमने देखा? फरिश्ते अरीज़ा पेश करते हैं, रब्बे काबा हम देख रहे हैं मौलाए कायनात कुछ बंदे हैं जो आपस में मिलकर एक जगह बैठकर तेरा जिक्र कर रहे हैं, तेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं, तेरी जन्नत का जिक्र कर रहे हैं, जहन्नम का जिक्र कर रहे हैं। परवरदिगारा पूछता है मेरे फरिश्तों बताओ जरा जो बंदे मेरा जिक्र कर रहे हैं, मेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं, मेरी जन्नत का जिक्र कर रहे हैं, जहन्नम का जिक्र कर रहे हैं, क्या उन बंदों ने मुझे देखा है, मेरे महबूब को देखा है, मेरी जन्नत को देखा है, जहन्नम को देखा है? फरिश्ते अरीज़ा पेश करते हैं परवरदिगारा उन बंदों ने तुझे नहीं देखा, तेरी जन्नत को नहीं देखा, तेरी जहन्नम को नहीं देखा, तेरे महबूब को नहीं देखा, बस वो तो तेरे महबूब की मोहब्बत में बैठकर तेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं, तेरी जन्नत का जिक्र कर रहे हैं, जहन्नम का जिक्र कर रहे हैं। रब पूछता है जन्नत को नहीं देखा, फरिश्ते अरीज़ा पेश करते नहीं देखा, जहन्नम को नहीं देखा, फरिश्ते अरीज़ा पेश करते नहीं देखा। रब पूछता है बगैर देखे जिक्र कर रहे हैं, फरिश्ते अरीज़ा पेश करते मौला हाँ बगैर देखे जिक्र कर रहे हैं। तो रब्बे काबा इरशाद फरमाता है कि फरिश्तों अब तुम गवाह हो जाओ, बंदे दुनिया में आपस में मिलकर मेरा जिक्र कर रहे थे, मैं उन बंदों का जिक्र फरिश्तों में कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। और गवाह यह होगा कि जब क़यामत का दिन होगा वो बंदे जो मेरा जिक्र कर रहे थे, महफिल में बैठे थे, उस महफिल में जिक्र उसकार की वजह से मैंने उनको गुनाहों को माफ फरमा दिया और उन तमाम को जन्नती बना दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे औलिया इकराम, शहजादे दादा मियां, मुफ्ती गुलशान रजा साहिब किबला सब बनी। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परेशान नहीं हो रहे भाई, अगर खत्म करना हो तो आप या तो कह दें और नहीं कह सकते तो आप सुभान अल्लाह ना कहेंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आप खत्म करवाना चाहते। बहुत अच्छे नौजवान माशाअल्लाह, सुनेंगे इंशाअल्लाह। मुस्तफ़ा के गुलामों की यही तो पहचान है और हमारा तो अकीदा ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे इस महफिल को भी देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। जो सुभान अल्लाह कह रहा है मुस्तफ़ा मदीने से उसे भी देख रहे हैं। और बल्कि हमारा तो पुख्ता अकीदा ये है कि हुजूर हमारे इस महफिल में तशरीफ आकर देख रहे हैं कि कौन कौन क्या कर रहा है। ये हदीस पाक है कि सरकार हर जगह जाते हैं, सबको मुलाजा फरमाते हैं और कुरान में भी है अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि लोगों मेरा महबूब मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। जान जिस्म के अंदर होती है ना हुजूर, उससे भी ज्यादा करीब है। अब ख्याल करो जो नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है वो हमारा कलाम भी सुन रहा है, हमारा सलाम भी सुन रहा है। और ये मौलाना वसीम साहब बैठे हैं, आपके गांव के बहुत सारे बच्चे इनके मदरसे में पढ़ने जाते हैं। आप यकीन जानिए अगर ये मदरसे जैसे बंद हो गए ना, ये जलसे कराना, मदरसों में पढ़ाइयाँ और ये मदरसे बंद हो गए तो अभी तक आप देख रहे हैं कि दौरे हाजिर में ज्यादातर लोगों की नमाजें याद नहीं। जब जनाजे किसी का उठता है ना तो नमाज पढ़ने वालों की जमात अलग होती है और न पढ़ने वालों की जमात अलग होती है कि नहीं होती है? जो अलग खड़े होते, दूर खड़े होते हैं, वो इसीलिए तो खड़े होते हैं कि उनकी नमाज जनाजा भी याद नहीं। अगर ये मदरसे बंद हो गए ना, मदरसों में बच्चे तुम्हारे हमारे पढ़ने के लिए नहीं गए, आज हमें तुम्हें नमाज जनाजा याद नहीं है, कल को तुम्हारे हमारे बच्चों को भी नमाज जनाजा याद नहीं, समझे? इसलिए अपने बच्चों को मदरसों में भी तालीम दिलाया करो और मदरसे का ताउन भी किया करो। और ये अल्लाह के वली का मज़ार शरीफ है, इनसे भी फैज़ हासिल किया करो। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक अल्लाह के वलियों को ना तो कोई डर होता है ना कोई खौफ होता है। जैसे गिलास के अंदर पानी भरा जाए और वो गिलास पूरा भर जाता है, फिर उसके अंदर और पानी डाला जाए तो पानी आ नहीं सकता, निकल जाता है।
ایسے ہی اللہ کے ولی کے دلوں میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اگر کوئی دنیا دار اپنا خوف بیٹھانا چاہے تو خوف اسی طرح نکل جاتا ہے جیسے بھرے ہوئے گلاس سے پانی نکل جایا کرتا ہے، سمجھے؟ تو اس لیے اللہ کے ولیوں کا بھی فیض لیا کرو اور اماموں کی بھی جو ہے مدد کیا کرو۔ آپ مسجدوں میں نماز پڑھنے جایا کرو نا تو چپکے سے مسافہ بھی کر لیا کرو، اس لیے کہ جو بندہ 5 وقت نماز پڑھا رہا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مصلی امامت پر فائز ہوتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ کبھی آپ پریشان ہونا تو امام صاحب سے جا کے مسافہ کر لینا، 100-200 روپے کا کہنا کہ حضرت بس میرے لیے دعا کر دینا۔ آپ یقین جانیے کہ اگر اللہ کے اس بندے نے، مسجد کے اس امام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر دی تو رب کعبہ نے اگر دعا قبول فرما لی تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ورنہ زیادہ تر لوگوں کی تو نظر یہی ہوتی ہے کہ یار امام صاحب پہ آمدنی بہت ہو رہی ہے، کل اس کے ہم میلاد پڑھ دی تھی وہاں پیسے مل گئے، اسے نفل پڑھا دیا وہاں پیسے مل گئے، وہاں نکاح پڑھا دیا وہاں پیسے مل گئے، اور کتنے پیسے چاہیے امام صاحب کو اندورا نہیں بھر رہا۔ بہت سارے لوگ اس طرح کے الفاظ بھی استعمال کر لیا کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہمان ہوا کرتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ میری اولاد ہے، یہ میرے وارث ہے، جس نے میرے وارث کو، میری اولاد کو راضی کر لیا اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہو جایا کرتا ہے، سمجھے؟ اگر تمہیں اپنا کام بنوانا ہونا تو مدرسے میں بھی تعاون کیا کریں تاکہ مدرسے سے بھی تمہیں فائدہ حاصل ہو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان غلاموں پر اپنا نام لکھا لینا جن کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب رب کا میدان محشر لگا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، لیکن جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم کے اندر، ایک جماعت ایسی ہوگی جو پلک جھپکے گی فوراً جنت میں داخل ہو جائے گی۔ کسی نے پوچھا کہ وہ جماعت آخر کون ہوگی جو پلک جھپکے گی فوراً جنت میں داخل ہو جائے گی؟ تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں کہ وہ جماعت عاشقوں کی جماعت ہوگی، پلک جھپکے گی فوراً جنت میں داخل ہو جائے گی۔ بریلی کا تاجدار کہتا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں 12 بج کے لگ بھگ آدھا گھنٹہ ہو گیا اور 12:07 ہو گئے۔ میں اور تو 4 منٹ آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں، بول لیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام پڑھ لیا جائے گا۔ زندہ دلی کے ساتھ کہیں سبحان اللہ، اور محبتوں کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ بریلی کے تاجدار کے شہزادے مفتی اعظم ہند علی رحمہ، آپ جانتے ہیں آپ کے گھاؤں میں، آپ کے ہاتھ میں گھاؤ ہو گیا، ہاتھ میں گھاؤ ہوا، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ حضور اس کا آپریشن ہوگا اور انجیکشن لگانا پڑے گا نشے کا۔ آپ نے کہا کہ بھی نشہ اسلام میں حرام ہے، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ حالانکہ آپریشن اگر ہو رہا ہو تو ڈاکٹر انجیکشن لگائے، شریعت اجازت دیتی، لیکن یہاں فتویٰ نہیں ہے، تقویٰ تھا مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے انجیکشن نہیں لگوانا ہے، اگر آپریشن کرنا ہے تو میرے ہاتھ پہ بغیر انجیکشن لگائے آپریشن۔ بریلی کے تاجدار کا شہزادہ ڈاکٹر کے پاس ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ حضور آپ اپنے ساتھ کسی کو لے کر کے آئیے، اس لیے کہ ایسا نہ ہو آپ انجیکشن بھی نہیں لگوا رہے ہیں، میں آپ کے ہاتھ کا آپریشن کروں، اوزار کو اندر باہر کروں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو تکلیف زیادہ ہو، آپ اٹھ کے بھاگ نہ جائیں۔ بریلی کے تاجدار کے شہزادہ مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر تو اپنا کام شروع کر دے، کسی کا انتظار نہ کر۔ بریلی کے تاجدار کا شہزادہ یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، یہ بھاگنے والوں میں نہیں ہے، یہ اپنا سینہ دکھانے والوں میں ہے۔ بریلی کے تاجدار کا شہزادہ مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا ہاتھ کا آپریشن ڈاکٹر کر رہا ہے، اپنے ہاتھ میں ڈاکٹر کے ہاتھ میں جو اوزار ہے ان کو اندر باہر کر رہا ہے۔ مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی آنکھیں بند ہے اور مسکرا رہے ہیں، ڈاکٹر دیکھ رہا ہے اب سے پہلے میں نے کسی کے ہاتھ کا آپریشن کیا ہے تو میں نے پہلے اس کے انجیکشن لگایا ہے، کہیں کا بھی آپریشن کیا پہلے نشے کا انجیکشن لگا دیا ہے، لیکن آج پہلا معاملہ دیکھ رہا ہوں، ایک بندہ ہے بغیر انجیکشن کے، بغیر نشے کے اپنے ہاتھ کا آپریشن کرا رہا ہے، اسے کوئی درد و تکلیف نہیں ہو رہی ہے،
لیکن یہ شہزادہ اعلیٰ حضرت کا شہزادہ ہے، تکلیف ہو تو کیسے تکلیف ہو، یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، اس لیے تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر اپنے ہاتھوں کو اپنے اوزار کو اندر باہر کر رہا ہے اور مفتی اعظم دلیل رحمہ مسکرا رہے ہیں۔ ڈاکٹر اپنے اوزاروں کو اندر باہر کر رہا ہے، آپریشن مکمل ہو گیا، آپ نے اپنی آنکھوں کو کھول لیا اور چلنے لگے۔ ڈاکٹر نے آپ کے دامن کو پکڑ لیا اور دامن کو پکڑ کے کہتا ہے کہ حضور یہ بتائیے ذرا، اب تک جب میں نے کسی کا آپریشن کیا ہے تو میں نے اسے نشہ کیا ہے، تب میں نے اس کو آپریشن کیا ہے، لیکن حضور یہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں نے آپ کے ہاتھ کو آپریشن کیا، اپنے ہاتھوں سے میں اوزاروں کو اندر باہر کر رہا تھا، حضور تکلیف نہیں ہوئی، آپ مسکرا رہے تھے، آنکھیں بند تھی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بریلی کے تاجدار کا شہزادہ کہتا ہے اے ڈاکٹر کان کھول کے سن لے، تو اپنے اوزاروں کو اندر باہر کر رہا تھا، میں بریلی کے تاجدار کا دیدار کر رہا تھا، مصطفیٰ کا دیدار کر رہا تھا، اس لیے مجھے تکلیف نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، مجھے تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ میں مصطفیٰ کا دیدار کر رہا تھا، اور جو مصطفیٰ کا دیدار جیتے جاگتے کر لے اس کی قسمت کی تو معراج ہو جایا کرتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کعبہ جتنے لوگ اس مجلس میں بیٹھے ہیں تمام کو مصطفیٰ کا دیدار عطا فرمائے، تمام کو جنتی بنائے، کروڑ پتی بنائے، لکھ پتی بنائے، اور ہر سال جلسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے بولنے میں، آپ کو سننے میں جو بھی سہون قصدن عمدن مان نفسن غلطیاں ہوئی ہوں اپنے حبیب کے صدقہ کو فعل معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دو تین شعر آپ ماشاءاللہ دیکھیے یہ مفتی صاحب نے بیان بہت کم کیا اور یہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ کم وقت میں آپ نے بتانے کی کوشش کی، کم سے کم عالم کے لیے 1 سے 1.5 گھنٹہ چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مختصر سے بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مفتی صاحب کا آنا یہاں مبارک فرمائے۔ اب حضرت کے ساتھ جو آئے ہیں 2-3 شعر اگر آپ کی اجازت ہو تو ان کے بھی پڑھوا دیں۔ ماشاءاللہ قاری مزمل صاحب اور ہمارے نور حسن صاحب اور جو اہل کمیٹی ہیں دھرم پور والے، میں مبارکباد دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ دادا میاں کے فیضان سے تمام کو مالا مال فرمائے۔ اب آپ کے سامنے عالی جناب شاعر ہندوستان قاری مزمل صاحب بڑے اچھے انداز میں نام پڑھنے کی کوشش کریں گے، آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں اور اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔